بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے B1 پیپر کے حوالے سے۔ B1 پیپر کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں پولیس کا جو پروموشن کے لیے کورس ہوتا ہے اس کے حوالے سے پیپر لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے ٹرانسلیشن ہے۔ تو ایک فقرہ آپ کو دیا جاتا ہے، وہ دن دہاڑے مارا گیا۔ تو آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ ہی واز کلڈ ان براڈ ڈے لائٹ۔ دوسرا آپشن ہے ہی واز کلڈ ان دا ڈے ٹائم۔ تیسرا آپشن ہے ہی واز مرڈرڈ ان براڈ ڈے، اور ڈی نمبر آپشن ہے اے اور سی دونوں۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے جواب اس میں یہ والا آتا ہے، آپشن اے ہی واز کلڈ ان براڈ ڈے لائٹ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے اتر جاؤ، تو اس کا صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو اتر جاؤ تو انگلش میں گیٹ ڈاؤن، بی آپشن گو ڈاؤن، سی گیٹ اٹ ڈاؤن اور گو اٹ ڈاؤن۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے اے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے زیاد 2 گھنٹوں سے لکھ رہا ہے۔ زیاد 2 گھنٹوں سے لکھ رہا ہے۔ تو زیا ہیز بین رائٹنگ فار 2 hours۔ زیا ہیز بین رائٹنگ فار 2 hours۔ زیا ہیز بین رائٹنگ فار 2 hours۔ زیا ہیز بین رائٹنگ سنس 2 hours۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے زیا ہیز بین رائٹنگ فار 2 hours۔ ٹھیک ہے، زیا ہیز بین رائٹنگ فار 2 hours۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 4 ہے ماجد واز آؤٹ آف اسٹیشن۔ ماجد واز آؤٹ آف اسٹیشن۔ تو اس کے اے نمبر آپشن ہے ماجد باہر گیا ہوا تھا، ماجد باہر جا رہا تھا، ماجد باہر گیا ہوگا، ماجد اسٹیشن سے باہر تھا۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے آپ کو یہ والا ماجد باہر گیا ہوا تھا، ماجد واز آؤٹ آف اسٹیشن، یعنی اے نمبر آپشن اس میں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے آپ کو کوشچن نمبر 5 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہر ڈیز اور نمبر، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اے نمبر آپشن ہے وہ چند دن کی مہمان ہے، وہ چند ہی دن کی مہمان تھی، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تو 5 نمبر میں صحیح جواب جو ہے وہ بھی اے نمبر آپشن اس میں آتا ہے، یہ والا۔ ٹھیک ہے، وہ چند دن کی مہمان ہے، ہر ڈیز اور نمبر۔ اس کے بعد جو ہے ہم کوشچن نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکیوزڈ اپیئر ان دا کورٹ۔ ملزم عدالت میں حاضر ہوا، ملزم کو عدالت میں حاضر کر دیا گیا، ملزم کو عدالت میں حاضر کیا جا رہا تھا، ملزم عدالت میں آیا۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے یہ آپ یہ والا ٹھیک ہے، ملزم عدالت میں حاضر ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 7، ڈیڈ یو ٹیک دا میڈیسن؟ کیا تم نے دوائی لی؟ بی نمبر کیا تم نے دوائی لی تھی؟ کیا تم دوائی کھا چکے ہو؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 7 نمبر کا صحیح جواب جو ہے وہ بھی وہ اے نمبر آپشن ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم نے دوائی لی؟ اس کے بعد وٹ ہیز ہیپن ٹو شاہد؟ وٹ ہیز ہیپن ٹو شاہد، شاہد کو کیا ہو گیا ہے، شاہد کو کیا ہو گیا، شاہد کے ساتھ کیا معاملہ تھا، شاہد کو کیا پیش آیا۔ تو 8 نمبر میں بھی اے نمبر صحیح جواب ہے، یہ والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد I shall go there tomorrow، میں کل وہاں جاؤں گا، میں نے کل وہاں جانا ہے، میں کل وہاں جا رہا ہوں، میں کل وہاں ہوں گا۔ تو 9 نمبر میں بھی
اے نمبر آپشن آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں کل وہاں جاؤں گا. اس کے بعد کوسچن نمبر 10 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. افسران پولیس کے ماتحتوں میں کوئی ایک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈیش کو رپورٹ کرے. ایس پی کو رپورٹ کرے، اے ایس پی کو، اپنے بالا تر افسر کو، یعنی اے اور بی دونوں، ایس پی اور اے ایس پی کو، یہ ڈی والا آپشن. تو یہ کویسچن جو ہے پولیس رولز باب نمبر 14 فقرہ 25 سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے صحیح جواب جو ہے اس میں اے ایس پی. آپ باب 14 فقرہ 25 اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بی والا آپشن سی والا آپشن اس میں آتا ہے، اس میں سی والا آپشن آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے بالا تر افسر کو وہ رپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم 11 نمبر کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. 11 نمبر کویسچن میں ہے تمام عہدوں کے افسران کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے ڈیش کے لیے دیگر محکمہ جات کے افسروں یا غیر سرکاری شرکاء سے امداد طلب کرے. یہ کویسچن باب 14 فقرہ 27 سے لیا گیا ہے. تو اس میں 4 آپشن ہے. اپنے جائز نہیں کہ وہ اپنے تبادلوں کے لیے، اپنے سزاؤں کے لیے، اپنے اپیلوں کے لیے، یعنی مندرجہ بالا تمام. تو یہ کویسچن جو ہے باب 14 فقرہ 27 سے لیا گیا ہے، اور اس میں یہ تمام آپشن آتے ہیں. یعنی پولیس افسران، تمام عہدوں کے افسران کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے تبادلوں، اپنے سزاؤں، اپنے اپیلوں کے لیے دیگر محکمہ جات کے افسروں یا غیر سرکاری شرکاء سے امداد طلب کرے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 12 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کویسچن نمبر 12 میں ہے ایک پولیس افسر سوائے اپنے فرائض کے کسی قسم کا کاروبار نہیں کرے گا سوائے انسپکٹر جنرل کی خصوصی اجازت سے، عمومی اجازت سے، تحریری اجازت سے، اے اور سی دونوں. تو اس میں جو ہے یہ پولیس رولز باب 14 فقرہ 33 سے یہ فقرہ لیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس میں 12 نمبر میں تقریباً یہ تمام آتے ہیں. ٹھیک ہے، اے اور سی دونوں، یعنی انسپکٹر جنرل جب خصوصی اور تحریری ہدایات کرے تو پھر اس کی اجازت سے وہ کر سکتا ہے دوسرا کوئی کاروبار. تو اس میں یعنی صحیح جواب جو ہے یہ ڈی والا آپشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 13. کویسچن نمبر 13 میں ہے یہ بات کہ پولیس کو مختلف فرائض کی انجام دہی کے لیے کون سے اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اس کے لیے ڈیش یعنی پولیس رولز، اس کے لیے مفصل قاعدے موجود ہے. عام حکم کے ذریعے کوئی عام قاعدہ مقرر نہیں. سی نمبر ہر ایک کے لیے مفصل قاعدے موجود ہے اور ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ میں نے اپنے ہنٹس کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر یہ کیے ہیں. یعنی یہ پولیس رول باب 14 فقرہ 52 اگر آپ دیکھو تو یہ کویسچن آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو کویسچن نمبر 13 میں بی نمبر آپشن آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بی نمبر آپشن آتا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 14. ہیڈ کوارٹر میں لائن افسر بذات خود تنخواہ تقسیم کرتا ہے، اور جو پولیس افسر اور جو پولیس پہلے دن نہیں ہوتے ان کو ان کی تنخواہ ڈیش کی معرفت سے تقسیم کی جاتی ہے. لائن افسر کی معرفت سے، لائن محرر کی معرفت سے، لائن نائب افسر، ان میں سے کوئی نہیں.
تو یہ کوشچن جو ہے آپ اگر دیکھ لیں تو یہ پولیس رول باب 14 فقرہ 53 سے لیا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب جو ہے پہلے دن جو ہوتا ہے تو وہ لائن افسر بذات خود تقسیم کرتا ہے، لیکن اس میں لکھا ہے یعنی جو افسر پہلے دن نہیں ہوتے تو اس کی مطلب اس کا ہے کہ دوسرے دن لائن محرر، آپ اگر باب 14 فقرہ 53 دیکھو تو اس میں آپ کو واضح آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے باب کوشچن نمبر 15 آرڈر بک کے دونوں اطراف پر حاشیے چھوڑے جاتے ہیں جس میں اس کے دائیں حاشیے میں ڈیش کا اندراج ہوتا ہے، تقسیم انعامات کا اندراج ہوتا ہے، حکم نامہ جو تنزلی کے متعلق ہو، حکم نامہ جو ترقی کے متعلق اور مندرجہ بالا تمام۔ تو اس میں یہ کوشچن جو ہے پولیس رول باب 14 فقرہ 54 سے لیا گیا ہے، اور اس میں تقسیم انعامات کا اندراج ہوتا ہے۔ آرڈر بک کے دونوں اطراف پر جو حاشیے چھوڑے جاتے ہیں جس میں اس کے دائیں حاشیے میں تقسیم انعامات کا اندراج ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 16 ڈیش کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی مجمع ناجائز کو منتشر کرنے کا حکم دے، افسر انچارج تانا اس سے بالا تر افسر ڈی ایس پی اور اس سے بالا تر افسر کم از کم ایس پی کے رتبے۔ تو کوشچن نمبر 16 جو ہے یہ پولیس رول باب 14 فقرہ 56 سے لیا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب جو ہے یہ بی والا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 17 قاعدہ ڈیش کے تحت مقدمہ ختم ہونے سے پہلے انعامات دیے جا سکتے، تو باب 14 فقرہ 6، باب 15 فقرہ 6، باب 16 فقرہ 6، باب 17 فقرہ 6۔ تو اس میں باب 15 فقرہ 6 اگر آپ دیکھو پولیس رول باب 15 فقرہ 1 میں یہ اس کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب 15 فقرہ 6 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن نمبر بی ہے۔ اس کے بعد 18 نمبر کوشچن اگر آپ دیکھو نوید آمنہ کو اس نیت سے اغوا کر لیتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کسی سے اس کا نکاح کروائے، تو یہ ایک جرم ہے جس میں نوید کو ڈیش کی سزا دی جائے گی، عمر قید اور جرمانہ، 10 سال قید اور جرمانہ، 7 سال قید اور جرمانہ، بی یا سی، یعنی بی یہ اس میں نے لکھا ہے بی یا سی، یہ ہے بی اور سی، ٹھیک ہے۔ تو میں بی اور سی، تو اس میں یہ جو ہے پی پی سی 365 بی پی پی سی سے یہ سوال لیا گیا ہے، اور 18 نمبر میں جو آتا ہے اس میں اے آپشن آتا ہے عمر قید اور جرمانہ، ٹھیک ہے۔ اس میں عمر قید اور جرمانہ یہ والا ٹھیک آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 19 ایک شخص کسی کو اس مقصد کے لیے خرید لیتا ہے کہ وہ اس کو عصمت فروشی کے لیے استعمال کرے گا، تو اس کا یہ فعل جرم ہے جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ 1.5 سال تک کی سزا دی جائے گی، 7 سال تک، 14 سال، 22 سال، اور اس کے بعد جو ہے ڈی نمبر آپشن 2500۔ تو کوشچن نمبر 19 میں یعنی اس کے یہ جو ہے 371 بی سے پی پی سی سے لیا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 25 سال تک سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 20 زنا کے جرم میں نالش کے بارے میں ڈیش بیان درست ہے، زنا کے جرم میں نالش کے بغیر عدالت جرم کی سماعت نہیں کرے گا۔ بی نمبر آپشن زنا کے جرم میں نالش کے بغیر عدالت جرم کی سماعت کرے گا۔ سی نمبر آپشن عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ نالش کے بغیر ہی زنا کے جرم میں سماعت کرے، اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ کوشچن جو ہے یہ 203 اے پی پی سی سے یہ لیا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ آپ اگر فقرہ غور سے دیکھیں تو یہ زنا کے جرم میں نالش کے بغیر عدالت جرم کی سماعت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد کوشچن نمبر 21 قذف کی صورت میں نالش کنندہ اور گواہان کی حلف پر بیان لینے کے بعد اگر عدالت کے افسر صدارت کنندہ افسر کو یہ لگ جاتا ہے کہ وہ مزید کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس نالش کو ڈیش خارج کر سکتا ہے، خارج نہیں کر سکتا، خارج کر سکتا ہے اگر افسر صدارت کنندہ ہائی کورٹ جسٹس ہو، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ کوشچن بھی کوشچن 203 بھی پی پی سی سے لیا گیا ہے اور اس میں صحیح جواب جو ہے یعنی وہ خارج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اے نمبر آپشن اس میں ٹھیک ہے۔ 22 نمبر سوال ہے ایک مسلمان شخص کا نشہ آور چیز کا اپنے قبضے میں رکھنا جرم ہے جس کی سزا قید ہے جو 2 سال تک ہو سکتی ہے یا کوڑوں کی سزا جو 1.5 کوڑوں تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ تو اس میں اے نمبر آپشن ہے 5، 10، 20، 30، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے 30 کوڑوں تک، ٹھیک ہے۔ یہ میں تھوڑا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کوشچن، اور یہ امتناع منشیات 50 سے یہ کوشچن لیا گیا ہے تو اس میں صحیح جواب جو ہے یہ والا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 23 ایک شخص کو شراب نوشی کی جرم میں حد کی سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سزا کی تعمیل اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک ڈیش اس کی توثیق نہ کر دے، ہائی کورٹ اس کی توثیق نہ کرے۔ وہ عدالت جس میں سزا کی حکم کے خلاف اپیل پر رجوع ہو سکتی ہے، اے اور بی دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ کوشچن بھی امتناعی منشیات دفعہ 8 سے لیا گیا ہے اور اس میں صحیح جواب جو ہے کوشچن نمبر 23 میں جو ہے صحیح جواب بی والا آپشن آتا ہے۔ وہ عدالت جس میں سزا کی حکم کے خلاف اپیل پر رجوع ہو سکتی ہے تو وہ اس کی توثیق یعنی ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں حد کی سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سزا کی تعمیل اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک وہ عدالت جس میں سزا کے خلاف اپیل پر رجوع ہو سکتی ہے وہ اس کی تصدیق نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 24 ایک شخص تیسری مرتبہ مستوجب حد سرقہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو جرم ثابت ہونے پر اس کو ڈیش کی سزا دی جائے گی، عمر قید کی سزا، بائیں ہاتھ کو کاٹنے کی، بائیں پاؤں کو کاٹنے کی، مندرجہ بالا تمام۔ یہ کوشچن جو ہے جرائم برخلاف املاک دفعہ 9 سے لیا گیا ہے اور اس میں صحیح جواب جو ہے وہ یعنی جب تیسری مرتبہ وہ مستوجب حد سرقہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر عمر قید کی سزا، یعنی جب پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اس کو ہاتھ اس کا کاٹے جائیں گے، پھر بایاں پاؤں، اور جب تیسری مرتبہ کرتے تو پھر اس کو اس میں لکھا ہے مستوجب حد سرقہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تیسری مرتبہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 25 کے پی سوئفٹ 2015 کے تحت ڈیش کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساس مقامات کی سیکیورٹی کے مقاصد کی خاطر ہر ضلع کی سیکیورٹی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دے، پولیس ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ اور مندرجہ بالا تمام۔ تو یہ حساس یہ کوشچن جو ہے حساس اور پرخطر مقامات دفعہ 4 سے یہ کوشچن لیا گیا ہے اور یہ جو ہے اس میں یہ سی والا آپشن صحیح آتا ہے، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 26 پولیس اسسٹنٹ لائن کے نظام میں ڈیش کی سہولیات فراہم کی گئی ہے، بدخوری کی رپورٹ اور شناخت کارڈ کی تصدیق، اے اور بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 26 نمبر کوشچن جو ہے یہ پولیس اصلاحات جو ہے وہ
اس سے یہ سوال بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے یعنی بتخوری کی بھی رپورٹ ہو، سہولیات ہوتی ہے، اور شناختی کارڈ کی تصدیق ہو، تو ان دونوں کی ہوتی ہے، تو یہ دونوں جو ہے اے اور سی دونوں، اس کا صحیح جواب جو ہے سی نمبر آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 27، پولیس ایکسس سروس کے تحت ڈیش کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر کے ذریعے اپنی شکایت پولیس کو ارسال کر سکتے ہیں، تو یہ کس کو یہ سہولیات دی گئی ہے؟ اے نمبر آپشن عورتوں کو، معذور لوگوں کو، ہر شہری کو، ان میں سے کیوں نہیں؟ تو یہ کوسچن جو ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہر شہری کو یہ سہولیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل فون یا کمپیوٹر کے ذریعے شکایت پولیس کو ارسال کر سکتے ہیں، تو اس میں صحیح جواب جو ہے سی نمبر آپشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 28، کے پی کے پولیس کا ویژن یہ ہے کہ ڈیش معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا، معاشرے سے ناانصافی کو ختم کرنا، لوگوں کی زندگی کی حفاظت کرنا، اور اے اور بی دونوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوسچن جو ہے ویژن آف خیبر پختونخوا پولیس سے بنایا گیا ہے، اور اس میں صحیح جواب جو ہے اے اور بی دونوں، اس کا صحیح جواب جو ہے یہ ڈی آپشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کے پی کے پولیس کا ویژن یہ ہے کہ یہ معاشرے کو جرائم سے پاک کرے اور معاشرے سے ناانصافی کو بھی ختم کرے۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ ویژن آف خیبر پختونخوا، تو اس میں آپ کو یہ وضاحت ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 29، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے انگلش میں۔ 2 and 2 make 4، 2 and 2 makes 4، 2 and 2 making 4، 2 and 2 are making 4۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ والا آپشن اس میں صحیح ہے۔ 29 نمبر میں بی نمبر آپشن آتا ہے، 2 and 2 makes 4، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 30، who has broken this cup، یہ پیالی کس نے توڑی ہے؟ یہ کون اس پیالی کو توڑتا ہے؟ یہ پیالی کیوں ٹوٹی ہے؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے کوسچن نمبر 30 کا، اس کا یہ پیالی کس نے توڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 31، اپنی ناک صاف کرو، بلیو یور نوز، بلیو دا نوز، بلیو ان یور نوز، بلیو آؤٹ یور نوز۔ 31 نمبر میں صحیح جواب جو ہے ڈی نمبر آپشن، بلیو آؤٹ یور نوز، اس میں صحیح جواب جو ہے یہ والا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 32 میں لکھیں ایک چپ ہزار سکو، یہ آپ کو محاورے دیے جاتے ہیں، اس کے صحیح جواب ہوتے ہیں تو اس کے آپ کو دینے پڑتے ہیں جواب، ٹھیک ہے۔ ایک چپ ہزار سکو، تو اس میں صحیح جواب جو ہے سائلنس از گولڈ، بی نمبر آپشن ہے سائلنس از گڈ، سائلنس از ایوری تھنگ، اے اور بی دونوں۔ تو اس میں صحیح جواب جو ہے اس کا محاورے کا یہی والا ڈی، سائلنس از گولڈ۔ کوسچن نمبر 33، ایک شخص کو یہ علم ہے کہ اس کا پیل اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ اس کو کرے گا تو اس سے کسی کی موت واقع ہو جائے گی، اور عام طور پر اس سے موت واقع ہوتی ہے، وہ اس علم اور گمان غالب کے باوجود وہ پیل کر دیتا ہے اور اس سے کسی کی موت واقع ہو جاتی، تو اس صورت میں اس کا یہ پیل قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل بالسبب،
کو. تو یہ کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 33 جو ہے اس میں صحیح جواب جو ہے یہ قتل عمد. یہ اگر آپ دفعہ 300 تعزیراتی پاکستان کا وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ وضاحت ملے گی. تو یہ قتل عمد کی تعریف ہے یہ, تو یہ پیج اس کی قتل عمد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. 34 نمبر میں ہے ڈیش. تو اس صورت میں یعنی صورتوں میں قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا. ملزم قصاص کے نفاذ سے پہلے فوت ہو جائے, مجرم نابالغ ہو, مجرم پاگل ہو, مندرجہ بالا تمام. کوشچن نمبر 34 جو ہے اس میں مندرجہ بالا تمام, اس میں یہ والا سوال جواب ٹھیک ہے. یعنی ملزم قصاص کے نفاذ سے پہلے اگر فوت ہو جائے یا مجرم اگر نابالغ ہو یا پاگل ہو تو اس صورتوں میں قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 35. ایک قاتل کو قتل عمد میں معافی ہو جاتی ہے لیکن مقتول کے ایک ولی کو مقتول کے ایک ولی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ اس قاتل کو اپنے مقتول کے بدلے قتل کر دیتا ہے. تو اس صورت میں اس کو ڈیش کوئی سزا نہیں دی جائے گی, قصاص کی سزا دی جائے گی, دیت کی سزا اے اور بی دونوں. تو کوشچن نمبر 35 جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے کوشچن 312 پی پی سی دفعہ 312 پی پی سی سے بنایا گیا ہے, اور اس میں صحیح جواب جو ہے اس میں پھر دیت کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 36 نمبر کی طرف سر اور چہرے کا وہ زخم جو اطلاف عضو تک نہ پہنچتا ہو اور جس میں ذرا رسیدہ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو مگر اپنی جگہ سے ہٹی نہ ہو تو کہا جائے گا کہ وہ شجا ڈیش کا باعث ہوا, شجا ہاشمہ کا, منقلہ, موضحہ, بی اور سی دونوں. تو کوشچن نمبر 36 جو ہے یہ بنایا گیا ہے 337 ضمن 3 پی پی سی. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کی وضاحت ملے گی. تو یہ ہاشمہ اس میں آتے ہیں, وہ شجع ہاشمہ کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 37. ایک بندہ شارع عام پر سرقہ بالجبر کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کو جرم کے ثابت ہونے پر قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد زیادہ سے زیادہ میعاد جو ہے سال تک ہوگی. سال ہے 7 سال, 10 سال, 14 سال, 15 سال. تو کوشچن نمبر 37 اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 14 سال تک اس کی میعاد ہوگی. اور یہ کوشچن جو ہے دفعہ 392 تعزیرات پاکستان سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 38. ڈیش ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف ہے. صادق سنجرانی ہے, سینیٹر رضا ربانی ہے, سینیٹر مشاہد حسین ہے, ان میں سے کوئی نہیں. یہ بعض کوشچن جو ہے کرنٹ افیئر سے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی کرنٹ افیئر کا کوشچن ہے. تو اس کا جو اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں سے کوئی نہیں. ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف جو ہے وہ جو ہوگا تو وہ آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, یعنی موجودہ ٹائم کے حساب سے جو ہوگا. تو ان میں سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو کوشچن نمبر 39. یہوز کا معنی ہے ڈیش. اے نمبر اکسانا, بغض رکھنا, منع کرنا, کوشش کرنا. تو یہ کوشچن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ قرآن مجید کی سورۃ المعون سے یہ کوشچن بنایا گیا ہے. اس کے یہوزو کا معنی ہے اکسانا. تو اس کا صحیح جواب جو ہے یہ اے نمبر ہے. ٹھیک ہے. اکسانا. اکسانا اس کا یہی والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 40. ایران پاکستان کے ڈیش میں واقع ہے. مشرق میں واقع ہے, شمال مشرق میں, جنوب میں, ان میں سے کوئی نہیں. تو ان کا صحیح جواب جو ہے ان میں سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اس کا درست جواب جو ہے یہ مغرب. ایران جو ہے پاکستان کے مغرب میں واقع ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 41، یہ وابڈا کس چیز کا مخفف ہے؟ وابڈا ڈیش کا مخفف ہے، واٹر اینڈ پاور ڈیلیوری اتھارٹی، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واٹر اینڈ پاور ڈسٹریبیوشن اتھارٹی، مندرجہ بالا تمام۔ تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہی والا جواب جو ہے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو یہ ٹھیک ہے۔ 42 نمبر کویشچن، روبل ڈیش ملک کی کرنسی کا نام ہے؟ مراکش، تاجکستان، بھارت اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ جواب اگر آپ دیکھ لیں، یہ تو میں نے سرچ کیا ہے، روبل جو ہے کرنسی، کس کرنسی کا نام ہے؟ تو یہ میں نے جب سرچ کیا تو یہ رشیا کی کرنسی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا صحیح جواب جو ہے ان میں سے کوئی نہیں، تو اس میں ڈی نمبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 43، جمادی الاولی اسلامی سال کا ڈیش مہینہ ہے؟ 7واں ہے، 5واں ہے، 9واں ہے یا 30واں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم کو یہ معلوم کرنے چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ، تو یہ 5واں ہے، یعنی محرم الحرام۔ اس کے بعد جو ہے یہ سب آپ کو آنے چاہیے، میں خود بھی ابھی بھول گیا ہوں، لیکن یہ 5واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 44، ڈیش فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل ہے؟ یہ بھی کرنٹ افیئر کا سوال ہے، تو یہ آپ اگر بعد میں دیکھتے ہیں اور یہ چینج ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، آپ دیکھ لیں کرنٹ افیئر اس کے حوالے سے۔ لیکن ابھی جو موجودہ جب پیپر ہو رہا تھا تو اس وقت کے حساب سے محسن بٹ اس کا صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 45 کے طرف ہم بڑھتے، اگر ایک شخص کسی ایسے جرم کا یا ترک فعل کا مرتکب ہو جاتے ہیں جو کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے خلاف ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو ڈیش کے تحت سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت سزا دی جائے گی، مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت سزا دی جائے گی، کسی دوسرے قانون میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے، اگر کوئی شخص ایسے ترک فعل یا مرتکب ہو جاتے ہیں تو اس میں صحیح جواب جو ہے، سوری میں کیا گیا 45 نمبر، تو یہ اس میں ان کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔